بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، حیوانات ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت اور پیار ہے۔ اتنی محبت ہے اور اتنا پیار ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے تو محبت فرماتے ہی ہیں، ان لوگوں سے بھی محبت فرماتے ہیں جو اللہ کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتا ہے۔ اسی بات کو میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی آل اولاد سے، اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص وہ میری اولاد سے محبت رکھتا ہے، میرے خاندان کی قدر کرتا ہے، میرے گھر والوں کا احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تو ہم اس سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی خاندان سے بھی محبت اور ہمارے گھر والوں سے، خاندان والوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انداز اختیار فرمایا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ اکیلے ہیں، یکتا ہیں، ان کا کوئی ہمسر نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، وہ احد ہیں، صمد ہیں، لم یلد ہیں ولم یولد ہیں، نہ ان کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ پھر حدیث میں فرمایا گیا الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ تو جب کنبہ اور خاندان ہوتا ہے تو خاندان والوں میں آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام مخلوق اللہ کا خاندان ہے تو کیا مخلوقات کے ساتھ اللہ کی کوئی رشتہ داری ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہی کفر اور شرک ہے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں،
وہ تو یکتا ہیں، اکیلے ہیں، نہ وہ کسی کے ماں باپ ہیں اور نہ کوئی ان کا ماں باپ ہے۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے خاندان سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے کنبے سے محبت کا تعلق رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام مخلوقات سے محبت رکھتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو محبت رکھے اللہ ان سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی مخلوقات میں انسان جو سب سے اشرف ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اللہ انسان کے ساتھ اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کتنی محبت رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سمجھایا۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے، چادر اوڑھے ہوئے تھے اور ان کی چادر کے ایک کنارے میں کوئی چیز انہوں نے لپیٹ کر رکھی تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا تمہاری چادر کے اندر کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں گھر سے نکلا اور آپ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں جب درختوں کے پاس سے میں گزرا تو وہاں پرندوں کے بولنے کی اور چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس طرف چلا گیا تو مجھے ایک جگہ گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے نظر آئے۔ میں نے ان کو پکڑ لیا، وہ مجھے بہت پیارے لگے۔ اور پھر جب ان بچوں کی ماں نے یہ دیکھا کہ میں نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا ہے تو وہ میرے سر پر مڈلانے لگی اور چیخنے چلانے لگی۔ میں نے چادر میں لپیٹ رکھا تھا ان بچوں کو، میں نے تھوڑا سا چادر کو ہٹایا تاکہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ لے۔ اس نے جب اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ انہی بچوں کے اوپر آ کر گر پڑی، اور پھر میں نے اس کو بھی چادر میں لپیٹ لیا ہے۔ میری چادر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چڑیا اور اس کے بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا کھولو، ان کو اپنی چادر سے باہر نکالو۔ انہوں نے چادر کھولی اور بچوں کو باہر نکالا۔ بچے تو ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، اڑ نہیں سکتے تھے، وہ نہیں اڑے، لیکن چڑیا تو اڑ کر بھاگ سکتی تھی، اپنی جان بچا سکتی تھی، لیکن چڑیا بھی نہیں بھاگی، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح بیٹھی رہی۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ ایک چڑیا کو اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے اور اتنی محبت ہے، وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، بھاگ نہیں رہی ہے، کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول بے شک ہم کو تعجب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخها۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ چڑیا اپنے بچوں سے جتنی محبت کر رہی ہے اور اس کا مظاہرہ تم دیکھ رہے ہو، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ پیار اور محبت ہے۔ واقعہ تو ہم آپ سنتے رہتے ہیں، بارہا سنا ہوگا کہ ایک پیاسے کتے کو ایک فاحشہ عورت نے پانی پلا دیا،
صرف اس بنیاد پر اللہ نے اس فاحشہ عورت کو معاف فرما دیا، اس کی بخشش فرما دی، اس کو جنت میں داخل کیا۔ حالانکہ کتا، اللہ نے جتنے جاندار پیدا فرمائے ہیں اس میں سب سے گندا جانور خنزیر ہے، اور خنزیر کے بعد دوسرا گندا جانور کتا ہے۔ خنزیر تو نجس العین ہے، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک رواں، ایک ایک بال، گوشت، پوست، کھال، سب کچھ گندگی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، وہ گندگی ہے۔ جس طرح پاخانہ ہوتا ہے، پاخانے کا کوئی حصہ پاک نہیں ہوتا، اسی طرح خنزیر ہے، اور کتا اس کے بعد ہے۔ ہمارے یہاں یعنی احناف کے ہاں کتا خنزیر کی طرح نجس العین تو نہیں ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کتا بھی اسی طرح نجس العین ہے جس طرح خنزیر نجس العین ہے۔ خنزیر کے بعد اگر کوئی گندا جانور اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے تو وہ کتا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کی آمد میں کچھ تاخیر ہوئی، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا لیکن نہیں آئے۔ کئی دنوں کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے تاخیر کی وجہ دریافت کی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور جس میں تصویریں ہیں۔ آپ کے گھر میں کتے کا ایک پلہ، ایک بچہ چارپائی کے نیچے پڑا ہوا ہے، آپ نے دکھوایا اس کو، پھر باہر نکلوایا۔ تو جس میں رحمت کے فرشتے نہ آتے ہوں، جس جانور اتنا گندا، اور صرف یہی نہیں، اگر کوئی ناپاک جانور کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو دھو دیا جائے، برتن پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالے تو ایک حدیث میں آتا ہے اس برتن کو 8 مرتبہ دھو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس برتن کو 3 مرتبہ دھو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 8 مرتبہ دھو، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں 7 مرتبہ دھو، اور احناف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھو۔ 3 مرتبہ دھوئے بغیر وہ برتن پاک نہیں ہوتا۔ اور ناپاکی کتنی ہے، پانی برتن میں رکھا ہوا ہے، کتا اگر اس برتن سے پانی پیتا ہے تو پانی سے اس کی زبان لگتی ہے، برتن سے اس کی زبان نہیں لگتی، تو پانی تو ناپاک ہوا ہی، وہ برتن بھی ناپاک ہو گیا جس برتن میں وہ پانی تھا، اور اس کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اتنا ناپاک جانور ہے، ایسے ناپاک جانور پر رحم کھانا، اس کی جان بچانے کی کوشش کرنا، اس کی پیاس بجھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ وہ فاحشہ عورت جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔
اور اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو وہ آپ کا ہم مذہب ہے یا نہیں ہے، آپ کا ہم مسلک ہے یا نہیں ہے، آپ کے خاندان کا ہے یا نہیں ہے، آپ کی ذات برادری کا ہے یا نہیں ہے، آپ کے ملک کا ہے یا نہیں ہے، وہ انسان ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے کھڑے ہونا اور اٹھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہم اور آپ سیرت پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے تو حال یہ تھا کہ بدن مبارک پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اڑا دی، اور جب آپ پرسکون ہوئے تو حضرت خدیجہ سے آپ نے عرض کیا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان خطرے میں محسوس ہو رہی، لقد خشیت علی نفسی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں روایت کے کہ مجھے اپنی جان خطرے میں محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت خدیجہ نے جو کچھ عرض کیا ہے اور آپ کو تسلی دی ہے، بخاری شریف کی اسی روایت میں ان کے الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کلا کلا، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ کیوں آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا؟ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اس لیے، آپ قبیلے قریش میں پیدا ہوئے اس لیے، آپ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے اس لیے، آپ عبداللہ کے لال اور آمنہ کے لخت جگر ہیں اس لیے نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اخلاق بتائے، آپ کا جو کردار تھا مکہ میں اس کو بتایا، فرمایا انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، ناداروں اور غریبوں کی آپ مدد کرتے ہیں، وتعین وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جو آسمانی یا عرضی آفات کے شکار ہیں، جن پر کوئی آسمانی مصیبت آ گئی، جن پر کوئی زمینی مصیبت آ گئی، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے ان اخلاق کی بنیاد پر اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، آپ گھبرائیے نہیں۔ یہ آپ کے اخلاق جو حضرت خدیجہ نے بیان کیے، یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کے ہیں، اور نبوت کے اعلان سے پہلے جن کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ تھا، کیا وہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ تھے؟ آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے؟ جن کی مہمان نوازی تھے آپ کرتے تھے، کیا وہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے؟ ارضی اور سماوی آفات کے موقع پر جن کی مدد آپ کرتے تھے، کیا وہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ تھے؟ جن رشتہ داروں کی مدد آپ کرتے تھے، کیا آپ پر ایمان لانے والے لوگ تھے؟ ابھی تو ایمان کی دعوت شروع بھی نہیں ہوئی تھی،
ابھی تو آج پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، 3 سال کے بعد دعوت شروع ہوگی۔ یہ آپ کے اخلاق ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو آپ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کا تعلق مذہب سے اوپر اٹھ کر ہوتا ہے، صرف انسانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائیں گے اور پوچھیں گے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، آپ تو سارے عالم کے پروردگار، آپ ہی کی داد و دہش پر ساری کائنات چل رہی ہے، آپ سب کے محتاج ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں، پھر آپ کے لیے بھوک، آپ کے لیے پیاس، آپ کے لیے کپڑا، آپ کے لیے بیماری سمجھ میں بات نہیں آتی؟ تو اللہ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے وہیں پاتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کی پیاس بجھاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ تو بلا تفریق مذہب انسانیت کی خدمت کرنا یہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا تھا، لیکن جب مکہ میں قحط پڑا، آسمان کی طرف لوگ نظر اٹھاتے تھے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں پڑتا تھا، مویشی مرنے لگے، لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترسنے لگے، تو مکہ والے سر جوڑ کر بیٹھے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے۔ سب کی نظر اٹھی آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اس موقع پر آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یہ قحط دور ہو جائے۔ کون جائے؟ سب نے انتخاب کیا ابو سفیان کا رضی اللہ عنہ۔ وہ ابو سفیان جو جنگ وحد میں قائد بن کر آئے تھے، غزوہ احزاب میں وہی پیش تھے۔ ابو جہل کے بعد سارے مارکوں کی سربراہی ابو سفیان نے کی، ان کو بھیجا گیا۔ وہ جب آئے ہیں مدینہ تو اس موقع پر جس طرح انہوں نے درخواست کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد، آسمان سیاہ ہو گیا، زمین خشک ہو گئی، جانور مر رہے ہیں، اے محمد اپنے رب سے دعا کر کہ آسمان سے بارش برسائے اور ہماری جو مدد تو کر سکتا ہے ہمارے لیے مدد کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، بارش کا نزول ہوا اور صحابہ سے کہا، چادر بچھوا دی اور کہا چندے جمع کرو۔ صحابہ نے چندے جمع کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے چندہ اکٹھا کر کے مکہ والوں کی مدد فرمائی۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارا ملک جہاں بہت سی آفات اور مصیبتوں کا شکار ہے، طرح طرح کے حالات ہیں ہمارے ملک میں، خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک اور برتاؤ ہو رہا ہے اس سے ہر مسلمان واقف ہے، لیکن مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا میں ساری انسانیت کا درد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب پورا پنجاب سیلاب سے ڈوب گیا ہے،
9 ضلع اس کے زیر آب ہیں، کہیں 13 فٹ پانی، کہیں 12 فٹ پانی، کہیں 8 فٹ پانی، سینکڑوں ہزاروں جانور ہندوستان سے بہہ کر ندیوں کے راستے پاکستان چلے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، دانے دانے کے محتاج ہیں۔ پانی اترے گا تب پتہ چلے گا کہ کتنے مکانات مسمار ہو گئے، کتنے مکانات کی درستگی کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت علماء کے کارکنان کو حکم دیا کہ پورے ملک سے ان پنجاب کے لوگوں کے لیے، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ہمارے سکھ بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن بہرحال وہ انسان ہیں اور انسانیت کی خدمت کی تعلیم قرآن دیتا ہے اور حدیث میں واقعات اس کے ہیں، ان کی مدد کرو۔ اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ آج لوگ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پنجاب میں 2 سیلاب آیا، ایک تو پانی کا سیلاب آیا اور ایک مسلمانوں کی طرف سے ہونے والی امداد کا سیلاب آیا۔ دل کھول کر مسلمان وہاں مدد کر رہے ہیں، لیکن جب پانی ہٹے گا کتنے مکانات مسمار ہو گئے، کیا کیا ان کی ضرورتیں۔ جمعیت علماء ایسے موقع پر کام کرتی ہے، تنظیمیں کام کرتی ہیں، 2-4 دن کے لیے جاتی ہیں، چلی آتی ہیں، لیکن جمعیت علماء کی یہ تاریخ ہے کہ ایسے مقام پر اس کی محنت سال بھر اس جگہ پر چلتی ہے۔ مکانات کی تعمیر، ان کی مرمت، ان کے گھر کا جو اثاثہ بہہ گیا اس کا انتظام اپنی بس بھر کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس خاص موقع پر ہمیں دست تعاون اپنے ان بھائیوں کی طرف بڑھانا چاہیے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ کا جو مصرف ہوتا ہے، زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے ہم لوگوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہے تو اس کی نشاندہی کر کے دے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اس کا انتظام ہم نے الگ رکھا ہے، ہم یہ زکوٰۃ کی رقم وہاں کے مسلمانوں پر خرچ کریں گے اور باقی امداد کی جو رقم ہے وہ تمام لوگوں پر خرچ کی جائے گی۔ اس لیے ابھی باہر چندے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں اور میں بھی یہی درخواست لے کر آپ حضرات کے سامنے آیا ہوا ہوں کہ جتنی زیادہ ہو سکے آپ ان مظلوموں کی مدد کیجئے، ان کے آنسو پوچھئے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کھاتا ہے تو اللہ اس کے اوپر رحم کھاتا ہے۔ کیا ہم نہیں یہ چاہتے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے؟ حدیث ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہے۔ من فی الارض کہا گیا، جو زمین میں بستے ہیں۔ ان کا مذہب کیا ہے؟ کچھ نہیں کہا گیا، جو زمین پر بستے ہیں تم ان پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، تمہارے اوپر رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے۔ یعنی ہم اللہ کے بندوں پر رحم کھائیں گے، ان کی مصیبت کی گھڑی میں کام آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا، اور اس کٹھن گھڑی میں مدد فرمائے گا جب اللہ کی مدد کے سوا کوئی مدد کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، دل کھول کر آپ حضرات مدد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ قبول